بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 516 ہے اور آج سورۃ المائدہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 70 اور 71۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثيرا منهم والله بصير بما يعملون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لقد اخذنا، البتہ ہم نے لیا تھا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے عہد، وارسلنا الیہم، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف، رسولاً، کئی رسول، کلما جاءہم رسول، جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول، بما لا تہوی انفسہم، ایسی چیز کے ساتھ جسے نہیں چاہتے تھے ان کے نفس، فریقاً کذبوا، تو کچھ کو انہوں نے جھٹلایا، وفریقاً یقتلون، اور کچھ تو وہ قتل ہی کر ڈال دے، وحسبوا، اور انہوں نے گمان کیا، اللہ تکون فتنہ، کہ نہ ہوگی کوئی آزمائش، فعموا وصموا، تو وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، ثم، پھر، تاب اللہ علیہم، متوجہ ہوا اللہ ان پر، ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے، کثیر، بہت سے لوگ، منہم، ان میں سے، واللہ، اور اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بما یعملون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے، لیکن جب کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، تو وہ انبیاء کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے، اور یہ خیال کرتے تھے کہ اس سے ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے، اور اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ان کی طرف پیغمبر بھی بھیجے۔ دوسری بات، جب بھی کوئی پیغمبر ان کے پاس ایسی باتیں لے کر آتا جن کو ان کے دل نہیں چاہتے تھے، تو وہ نبیوں کی ایک جماعت کو تو جھٹلا دیتے اور ایک جماعت کو قتل کر دیتے تھے۔ تیسری بات، بنی اسرائیل کے یہ لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ اس جرم سے ان پر کوئی آفت نہیں آئے گی، تو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے۔ چوتھی بات، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربانی فرمائی، لیکن پھر ان میں سے بہت سے اندھے اور بہرے ہو گئے۔ پانچویں بات، اللہ ان کے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ بزرگان محترم، بنی اسرائیل وہ ضدی، سرکش، نافرمان اور شریر قوم ہے جس کی سرکشی اور نافرمانی کا یہ عالم تھا کہ باوجود یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ یہ نافرمانی نہیں کریں گے، سرکشی نہیں کریں گے، مگر
بنی اسرائیل کا حال یہ تھا کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام ان کے سامنے دین پیش کرتے تو یہ بنی اسرائیل پہلے یہ دیکھتے تھے کہ یہ دین اور اس کے احکامات ان کی مرضی کے مطابق ہیں یا نہیں. اگر ان کی مرضی کے مطابق بات ہوتی تو اس کو مان لیتے تھے اور نہ اس سے ورنہ اس سے منہ موڑ لیتے تھے. اور نبیوں سے اس قدر نفرت اور ناگواری ہو جاتی تھی کہ جن انبیاء کرام علیہم السلام کو ان کی ہدایت اور بھلائی کے لیے بھیجا گیا انہی نبیوں کو جھٹلاتے تھے. یہیں تک ان کی نافرمانی نہیں تھی بلکہ یہ وہ ذلیل اور ظالم قوم تھی کہ ان نبیوں کو بھی انہوں نے قتل کر دیا. بنی اسرائیل کی اسی ضد، سرکشی، ظلم، عناد، شرارت اور حد سے تجاوز کرنے والے کاموں کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے. بنی اسرائیل سے عہد و پیمان کے تذکرے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں موجود ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں یوں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا. سورہ بقرہ کی ایک اور آیت میں ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا اور آپس والوں کے کو جلا وطن مت کرنا. سورہ نساء کی آیت نمبر 155 میں بنی اسرائیل کی بدعہدی کی سزا بھی سنائی گئی. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا. ان کی عہد شکنی کے سبب سے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے اور اللہ کے نبیوں کو قتل کر ڈالنے کی وجہ سے اور اس سب سے کہ یوں کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، اس لیے یہ بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں. رب ذوالجلال ہم سب کو ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں.